السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کے اہم مضمون کو آیت 45 تک مکمل کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خالق نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ نماز اور صبر سے مدد مانگے۔ آج ہم اس سلسلے کو آیت 46 سے آگے بڑھائیں گے، جہاں خالق ان لوگوں کی بزرگی بیان کرتے ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہم بنی اسرائیل کو ان کے ماضی کے دو بڑے واقعے یاد دلائیں گے، قیامت کی حقیقت اور فرعون کے ظلم سے نجات کا معجزہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46 سے۔ پچھلی آیت 45 میں خالق نے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ نماز صرف عاجز یعنی جھکنے والوں پر آسان ہے۔ اب اس آیت میں خالق ان عاجز لوگوں کی اصل پہچان بتاتے ہیں۔ آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو عاجز لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور بے شک انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں خالق نے دنیا میں صبر اور نماز پر قائم رہنے والوں کے دل کی حالت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن انہیں اپنے خالق سے ضرور ملنا ہے۔ جب انسان کو اس ملاقات کا یقین ہوتا ہے تو اس کی دنیاوی لالچ کم ہو جاتی ہے اور وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور انہیں یہ بھی پورا احساس ہوتا ہے کہ ان کا آخری ٹھکانہ خالق ہی ہے۔ یہ یقین ہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں لگتی۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جلد ہی خالق کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں تو وہ دنیا میں ہی خالق کے سامنے کھڑے ہونے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آیت 47 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کو نعمت یاد دلاتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بخشی وہ ہم نے دیکھا۔ اب آیت نمبر 46 میں خالق دوبارہ سے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں اور انہیں وہ اہم نعمتیں یاد دلاتے ہیں جو خالق نے ان پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی تھی۔ اس آیت میں خالق نے دو اہم باتیں دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالی ہیں۔ پہلی، خالق نے انہیں بے حساب انعام دیے تھے، جیسے فرعون کی غلامی سے نجات، سمندر کا کھل جانا، ریگستان میں من و سلویٰ جیسی غذا ملنا اور ان کے بیچ بڑی تعداد میں پیغمبروں کا آنا۔ خالق چاہتے ہیں کہ وہ ان احسانوں کو یاد رکھیں۔ ایک وقت تھا جب خالق نے بنی اسرائیل کو ان کے وقت کے تمام لوگوں پر خاص شان اور بڑائی بخشی تھی۔ یہ فضیلت اس وجہ سے تھی کہ خالق نے انہیں زیادہ پیغمبر اور بہترین کتابیں دی تھی تاکہ وہ دنیا کے لیے مثال بن سکیں۔ اس آیت کا مقصد یہ تھا جس میں خالق نے یہ فضیلت اس لیے یاد دلاتے ہیں تاکہ بنی اسرائیل کو احساس ہو کہ انہیں اتنی خاص مقام اس لیے ملا تھا، تو پھر انہیں نئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نئی کتاب یعنی قرآن کا انکار نہیں کرنا چاہیے جو ان کی پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے خوفناک منظر سے خبردار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن سے ڈرو یعنی قیامت سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ انہیں کسی دوسری جان سے مدد ملے گی۔ اس آیت میں خالق نے حساب کے دن کی 4 اہم حقیقتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ تھی کہ قیامت کے دن ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی، باپ بیٹے کے اور بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشوت یا دوستی نہیں چلے گی۔ دوسری یہ تھی کہ اگر کوئی بڑا افسر یا بڑا آدمی کسی گنہگار کی سفارش کرنا بھی چاہے گا
تو خالق کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ ان کے بزرگ ان کی سفارش کر دیں گے۔ خالق نے اس غلط سوچ کو رد کر دیا۔ تیسری یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی عذاب سے بچنے کے لیے دولت یا کوئی چیز دے کر بدلہ نہیں دے سکتا۔ دنیا میں رشوت چل سکتی ہے مگر آخرت میں نہیں۔ چوتھی یہ تھی کہ اگر گنہگار لوگ چیخ کر مدد بھی مانگیں گے تو خالق کے حکم کے بغیر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ آیت بنی اسرائیل کو ہوشیار کرتی ہے کہ وہ دنیاوی رشتوں اور غلط یقینوں پر بھروسہ نہ کریں۔ صرف خالق کی عبادت اور ان کی ہدایت پر عمل ہی آخرت میں مدد دے گا۔ آیت 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی تو تمہیں جو برا عذاب دیتے تھے۔ اس آیت میں خالق نے بنی اسرائیل کو 3 بڑے ظلموں کی یاد دلائی جو فرعون اور ان کے لوگ ان پر کرتے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ فرعون کے لوگ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور ان سے بڑی بڑی اور بہت کٹھن محنت کرواتے تھے، اور دوسری یہ تھی کہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بھی نیا لڑکا پیدا ہو اسے فوراً مار دیا جائے تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ ایک خوفناک ظلم تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ اس لیے چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ بڑی ہو کر ان کی غلامی کر سکیں اور فرعون کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اس وقت بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس ظلم سے آزادی ملنا خالق کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا۔ یہ واقعہ خالق کی طاقت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اب آیت 50 پر آتے ہیں تو پچھلی آیت میں خالق نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا واقعہ یاد دلایا تھا۔ اب اس آیت میں خالق بتاتے ہیں کہ وہ نجات کس طرح ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا پھر تمہیں اس سے پار نکال دیا اور فرعون کے لوگوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اس آیت میں خالق نے 3 بڑے کام بیان کیے جو صرف خالق کی قدرت سے ہی ہو سکتے تھے۔ پہلا، جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہبری میں مصر سے نکل رہے تھے تو ان کے آگے بڑا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ خالق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس سے سمندر کو چیر کر خشک راستہ بنا دیا۔ دوسرا، اس معجزے کے ذریعے بنی اسرائیل آسانی سے سمندر کے بیچ سے چلتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ تیسرا، جب فرعون اور اس کی سینا بھی اس راستے پر آئے تو خالق کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا اور ان سب کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ہی ڈبو دیا گیا۔ خالق اس عظیم معجزے کو اس لیے یاد دلاتے ہیں تاکہ وہ شکر گزار ہوں اور نئے حکموں کو قبول کریں۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 46 سے 50 تک کا بیان، ترجمہ اور گہرا پیغام سمجھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خالق نے بنی اسرائیل کو آخرت کے دن سے ہوشیار کیا اور کس طرح انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دے کر سمندر کو چیرنے کا عظیم معجزہ دکھایا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آیت 51 سے آگے کا سفر شروع کریں گے، جہاں بنی اسرائیل کی کچھ بڑی غلطیاں اور خالق کی رحمت کا ذکر جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت دے، آمین۔ آپ سب اپنا خاص خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی روحانی معلومات ملتی رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔